الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ سو نہ جائے، کیونکہ بولنے والا کبھی نہیں تکتا، سوچ خبری کی کنا چرتم نستڑے کی سننے والے تک جاتے ہیں۔ پکلاسونو کے اسٹوڈنٹانو دئی اپو جماعتونو کے مقتدیانو دئی ملی سے چرتم نستڑے کی۔ سب سے آسان کام بولنا ہے اور سب سے مشکل کام سننا ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ کبھی اردو اور کبھی پشتو، تاکہ آپ تھک نہ جائے، آپ بور نہ ہو جائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی پروف، کوئی ثبوت پیش کریں ہم۔ وہی چتوائے چا محسن انسانیت تے احسان دے تو وہی چا سر دکھ کڑی وی فلان آدمی نے میرے ساتھ بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، میں ان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہوں، تو وہ میرا کیا ہے؟ وہ میرا محسن ہے۔ پلانی زما سره ډېر زیات ښه کړي ویره د دې نه به زیات نو ستا سره څه ښه وکړي چې دا زنانه به په بازارونو کې په میلو کې داسې خرڅېدې لکه څنګه چې نن سبا بیزې خرڅېږي۔ عورتیں اس طرح بکتی تھی ذوالمجاز کے میلے میں، جس طریقے سے ہمارے شہباز گڑھ کے میلے میں بکریاں اور دمبے بکتے ہیں، ښځې به خرڅېدې او څنګه نور به څه ښیي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اپنی اللہ کو نہیں جانتے تھے، اس نے ہمارا تعارف کرایا اللہ کے ساتھ۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ یو کسو کنه ډیر قابل ہو، اگر ڈاکٹر ہے لنو تلے ماتے ہوئے ڈاکٹر سے مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اسلامیہ کالج بھی ہے، وہ پشاور کا اسلامیہ کالج نہیں جانتا تھا۔ جب آپ اسلامیہ کالج نہیں جانتے ہیں تو آپ کیسے اس کے لیے کوشش کریں گے؟ تو لوگ اپنی رب کو نہیں جانتے تھے، تو اب رب کے ساتھ تعارف سب سے بڑا احسان ہے۔ اب لوگوں نے رب کے پیچھے تو گھومنا تھا، خلق پر رب سے غرزیدل کنا، بیکاز دس از نیچرل، یہ فطرتی ضرورت ہے کہ آپ کا کوئی ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے تھے نا وہاں مکہ ہے، مکہ کے اس گرد اگر آپ آ جائے لگ کو تاسودے خوراش ہے، وہاں پر کیا ہے؟ جدہ۔ جدے سے آپ لانچ میں بیٹھ جائے تو ادھر کیا ہوگا؟ کراچی، اور ادھر کیا ہوگا؟ بمبئی۔ تو گویا کہ ادھر انڈیا ہے، تو انڈیا میں اس وقت کروڑوں کے حساب سے بت تھے، لوگ اپنے جیبوں میں بت رکھتے تھے اور ان کو سجدے لگاتے تھے۔ پلکاؤ نہ پکروڑاؤ بتانو انڈیا کے پاغ رزو کے چکم کس راغلو گوتم بدھ اگر بس کوشش کرے، لیکن لوگ اندھیرے میں تھے۔ آپ ادھر چلے جائیں، ادھر کیا تھا؟ عراق اور ایران۔ ایران میں آتش پرست یا مزدکیت تھی۔ مزدکیت مسئلہ دا کہ خزا او ازمکا دا بشری کئی، زمین اور زن یہ سب کی مشترکہ ہوگی۔ اب اس سے پتہ چلائیں کہ کتنی بڑی تاریکی تھی اس وقت۔ سمرہ غٹا تیارہ ہوا کہ بادشاہ بازار سے گزر رہا تھا، کسی آدمی نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی اکیلی تمہاری نہیں ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ہے۔ انہیں مزدکیتو سمرہ تیارہ شوا چھ خزی برطول خلق و بشری کئی، خزا او زمکا، زن، زر او زمین یہ سب کی مشترکہ ہوں گی۔ اور ادھر سے آ جائیں تو پھر ادھر تھا روم، روم آپ یورپ کہہ دیں تو یہ تین، اور اس سے آگے آ جائیں تو حبشہ، تو تین بر اعظم ہو گئے، یہ بر اعظم ایشیا، وہ بر اعظم افریقہ جو حبشہ جس کو کہتے ہیں، وہ بر اعظم یورپ۔ یہ تین بر اعظموں کے لوگ، یورپ والے کیا کرتے تھے؟ وہی چی او غٹ سڑے چوکا نا بادشاہ اب پدے خوشحالے چی غریب سڑے ونی سا او میدان تیرا والا او خلق پر سٹیج کے باندھے ناستی او یو غٹ خونخوار جانور پہ اور پریدا، وہ اس کو پچاڑے گا، وہ اس کو زخمی کرے گا خونخوار جانور، اور لوگ مزے لیں گے، خلق بخان دیجیے اللہ اس پر پڑا قلعے پہ۔ اتنے بڑا ظلم وہاں پر دنیا میں ہو رہا تھا۔ اور یا آپ ادھر کی مثال لے لیں، انٹرنلی مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ وہی چیز دو خبریں ڈیر ضروری دی کہ یو نکاح، یو طلاق، یو میراث۔
نکاح سے چلو دو خزی چیوزے شکنا ایک آدمی اور ایک عورت ان کے درمیان اگر پاکیزہ رشتہ ہو جائے تو اس کو ہم اس سے پہلے یہ پرائے تھے، اب یہ کیا بن گئے؟ میاں دب اللہ سرتا بیوی۔ اب اگر اللہ نے ان کو 1 سال 2 سال بعد بچے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ دب سشی پیرنٹس، ماں اور باپ، والدین، اور وہ کیا ہوں گے؟ اولاد۔ اور اگر یہ اولاد 1 سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بہن بھائی۔ ایک فیملی کے 3 ڈائمنشنز ہو گئے، دی طرح پونشو، ماں باپ، بہن بھائی اور میاں بیوی۔ یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ پاکیزہ رشتہ عرب میں ایک لحاظ سے تو تھا، لیکن ایک دوسرا رشتہ بھی تھا پاک وقت جیسا۔ چلو عورتیں اپنی گھروں پر انہوں نے جھنڈے لگائے ہوں گے اور انہوں نے اجازت دی ہوگی کہ جو بھی آئے میں اس کے لیے اوپن ہوں، انہیں ارسوک چرائے زما سر بدکاری کینو کولیشی۔ دس واز allowed، دا قانونی حیثیت ہو پا مکہ کے چکم خلقوں سے دو، دا تاریخ پر ایک گوار ہے۔ وہی دا بچے وشندہ و بیاسو کی بچہ کس کا ہوگا، اس کے لیے قافیہ شناس کو بلایا جائے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کس کی طرح کس کے ساتھ اس کا قافیہ ملتا ہے۔ دا گن دو بل allowed گن پاک ورزو کی داو چی دا یو نوالا دا یو بکم نہیں او دا نحو نہ بزیات نہیں، انہیں 1 تا 9 ہر عورت کے خاون ہو سکتے ہیں۔ ایک بیوی 9 آدمیوں کی بیک وقت بیوی ہوگی۔ پھر بچے کا کیسا پتہ چلے گا؟ ویچے معشوم پیداشی نو بیوی فیصلہ کرے گی، بیوی فیصلہ کرے گی کہ یہ کس سے ہے۔ گورا دی خبری تھا، اس گن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا۔ اب یورپ اور ٹرانسجنڈر ہمیں واپس اس گن میں بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جس گن سے رسول اللہ نے نکالا تھا اس لیے ہم نے اس کو محسن انسانیت، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، یہ انسانوں کے ساتھ اس نے بہت بڑا احسان کیا تھا کہ اس سے انہوں نے نکالا تھا۔ وہ بیا بسو وہ لوگ بربند طواف کرتے تھے، خلق و بربند طواف کہو کنا، عریان بغیر کپڑوں کے۔ دلیل و سرا کہ پکمو کپڑوں کے منگ گناہ کڑے دے پہ کہ طواف نشو کولے، کمیس پر تک بے خوش دو، خانہ کعبے نہ بچا پیرہ گرزے دو۔ اور پھر کیا تھا؟ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کرتے تھے۔ اب اس مشکل سے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی کیونکہ صلح کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کے رسول آ گئے، انہوں نے پیغام دیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے، میرا مورنرا اب پہ نکاح غزتا۔ اس وقت یہ الاؤڈ تھا کہ دو بہنوں کو بیک وقت آپ نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لایا اور انہوں نے ڈسٹنکشن بتائی، یہ 14 محرمات ہیں، اس سے آپ نکاح نہیں کریں گے، اور اگر آپ زندہ درگور کرتے ہیں تو وہ ازل موعودت ہو سئلت کہہ دیا۔ اس وقت انہوں نے روشنی پھیلائی۔ اس لیے یہ مائیکل ہارٹ کی جو مثال ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، اس نے کہا بیکاز ہی واز دا موسٹ سکسیسفل پرسنالٹی بوتھ ان ریلیجیس فیلڈ اینڈ اے سیکولر فیلڈ۔ رسول اللہ زما زکا خوختے مائیکل ہارٹ وی زی صحیح ما خو زما زکا خوختے چې د اجرے او د جماعت د دواړو اصلاح کړي و۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ تبلیغ والے، یہ صوفی لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، کسی کے کام میں کام نہیں رکھتے، سیاست ماسد نہ کئی۔ زمانگ دو جماعت امام استاد دیر زیاد خسڑے دے کیونکہ وہ سیاسی بات نہیں کرتا۔ اب اگر وہ سیاسی بات نہیں کرتا تو قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ 30 تو ہیں نا، 10 سپارے بنی اسرائیل کے قصے ہیں اور بنی اسرائیل کے پورے قصے سیاست ہے۔ اب فرعون سے کہتے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، یہ سیاست ہے کہ نہیں ہے؟ اب 10 پاروں کو آپ ہٹا دیں گے تو 20 پارے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم گن لیتے ہیں، ہمارا تعارف رب سے کرایا، ہمیں پردے کی تصور دی،
ہماری ماؤں کو، ہماری عورتوں کو بازاروں سے، میلوں سے، ٹیلوں سے نکال کر گھر کا کیا بنا دیا؟ ملکہ بنا دیا. دکور مشرسو کی خزا خزی چی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیلیو انا خیرکم لأہلی خیرکم لأہلکم. اپنی عورتوں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ٹھیک ہے تو آپ بہترین آدمی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہو کر، حضور کہتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب وہ باہر ہوتے تھے نا، ٹینس ہوتے تھے، پریشان بہو شیرا خلق ایمان نہ راوڑی د خلق دغه خانه دے کفریات تروان دی ٹرانسجنڈر بل مضمون دغه شو منظوریږي علماء دغه اسمبلی منظور کو دا ټول د افغان خبرې دي کنه. سود چې کوم دی دغه فیصله شوی د دوه پیری عدالت وی چې سود چې دی حرام دی او د قانون خلاف دی، دغه خلاف بیا حکومت لا سره خپه شي کنه. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے گھر میں تو وہ بڑے فریش اور تازہ ہوتے، اور حضرت عائشہ سے کہتے واہ میرا، ہمارے جو ہے نا ہمارے جیسے مذہبی لوگ، ہم باہر فریش ہوتے ہیں اندر ٹینس ہوتے ہیں. ہم گا کو واڑا ہوئی کرے یار بابا والے کھپا دے یار وہ اجرے کے کوٹھی کو جمعات میں تو تازہ تھا، مسجد میں اندر آیا تو ٹینس ہو گیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹینس ہوتے تھے، اندر پھر آ کے مسجد سے گھر آ کے ان سے گپ شپ لگاتے تھے فریش. اس لیے انہوں نے عورتوں کو، رسول اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ عورت کو وہاں میلے ٹیلے سے ہٹا کر یہاں پر کہاں لے آیا؟ گھر کا ملکہ بنا دیا، اور ماں کی صورت میں اس کی پیروں کے نیچے کیا رکھ دی؟ جنت رکھ دی. اب یہ تصور آپ کہیں کہہ سکتے ہیں چې د مور د خپل لاندې جنت ته دا ماته په یو ځای کې وخی بل ځای په یو دین کې نشي خوې ته ماته. آپ یہ کیا کہیں گے کہ عورت کیا ہے؟ صابن کی بیچنے کے لیے اس کی تصویر مجھے چاہیے چې صابن خرڅه تاسو صابون لیدلی یو جنې تصویر پی دا پښتانه چې کوم پلاټونه کوي کنه اوس دلته کې چې دا کم د جائیداد د خرڅول دي شي ته سوی پراپرٹی والا، یہ بھی عورتوں کی تصویریں، یہ پٹھان لوگ جو ہے نا یہ بھی عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں، جبکہ ان کے اندر حیا زیادہ تھی. تاسو ګوره کہ مردان کې مالی دلیو پسوات کې بنیر کې مالی دلی دی ما قتل چیرې پسوات کې د جینۍ تصویر ته کم ضرورت ته، لیکن ہم نے عورت کو لا کر یہاں تصویر بنا کر یہاں پر ڈسپلے کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لا کر ماں کی صورت میں گھر کا ملکہ بنا دیا، اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی، اور بہن اور بیٹی کی صورت میں فرمایا جس نے بیٹی کی تربیت کی، جس نے بہن کی تربیت کی کانا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مردوں کے لیے یہ نہیں ہے. تاسو چرته یو دیسه حدیث به ونه وای چې د زوی تربیتو کو زما سره په جنت کې دا سړی ارزه وال خوري. ته ګورې که نه د ښځو د برکت ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي چې د قیام چې چا د لور خیزت وکړو داسې د زوی لاندې ویلې زامن هسې برید ته وایي چې خبره خو ټوله د ښځو ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو دومره قدر کوي چې کله د دنیا نه ځي نو استوصوا بالنساء خیرا، تاسو ته نصیحت کوم چې د ښځو سره ښه سلوک کوئ، سړوی نه دی ویلي. نا اب دیکھو اس عورت کو انہوں نے لا کر گھر کا ملکہ بھی بنا دیا، ماں کی صورت میں پیر کے نیچے جنت بھی رکھ دی، اور بیٹی کی صورت میں فرمایا جس نے اچھی تربیت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب وہ آ گئے تو انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ عورت کتنی ضروری ہوتی ہے. دا ګوره که نه خدیجه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټبر ده، خدیجه به چې د هغې دوه درې خوبۍ دي، هغه یو خو مالداره ډېره وه نو سخي ډېره وه نو سپورټ یې ورکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم له. بله خدیجه به بوډۍ وه، سینیر وه، زړه وه، نو سینیر او ایجډ چې ایکسپرټي د هغې تجربه وه، د هغې خپله تجربه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شیئر کوله. تو اس خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اب آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت گئے تھے کہاں؟ غار حرا پہ. غار حرا پہ زیادہ تر رہتے تھے، گھر نہیں آتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری عورتوں کی طرح کہتا چکور تا خورا رازے نا کوئی کنا کور تا راب رغگے گی نا چرتا پیو درہ کے نا سے چرتا ببلا کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو پہلے وحی میں یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق
نمبر 2 خلق الانسان من علق، نمبر 3 اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ پڑھیں، آپ لکھ کے، علم الانسان ما لم یعلم، آپ ریسرچ کریں، جو چیزیں آپ کو نہیں آتی وہ آپ کی فائنڈنگ ہو جائے گی۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، آپ آخرت کی فکر کریں۔ یہ 4 باتیں اس کو بتائی گئی۔ جب وہ آیا تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ زملونی یا دسرونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، کیونکہ مجھے رائے گار، یعنی وہ بخار جس کو لگ جاتا ہے اور جس کو سخت کپ کپی یا سردی لگ جاتی ہے، تو خدیجه خدا ویل شو چې کور ته راځې نه دغه به تې جوړېده نو ته چې په دغه کې په غار حرا کې دومره غټ غر دی او هلته دنس مسته ده او دوره یوازې یې پیریانو به نه هېرولې دي نه وایي موږ وایو که نه چې پیریان دی هلته سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو پیریانوں کو بند کرتا ہے کہ نا پلانې مولوي صاحب چې چوف کی جو پیری بند شي نو هغې ورته نشو ویلی چې چاله دی بیا هم چې تعویذونه دله وکړي انہوں نے بہت بڑا بہترین سٹیٹمنٹ دیا۔ اس نے کیا کہا؟ انکا لتصل الرحمہ، تمہاری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح لاتے ہیں اور آپ سے رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وتقر الضیف، تمہاری دوسری خوبی یہ ہے کہ تم مہمان کی عزت کرتے ہو۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، لوگوں کے لیے روزگار تلاش کرتے ہو اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ اور وتعیب علی نوائب الحق، اور جب ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی کورونا آ جائے تو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ دا سوشلی ته سوشل ورک نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په آخر کې څه وایي چې دا ته خو پتا کې څه خوبۍ دي؟ نمبر 1 ته د خلقو سره صله رحمي کې، نمبر 2 ته د بې اسرو اسرې، نمبر 3 ته د میلمه عزت کې، نمبر 4 چې په خلقو سخته ډیزاسټر او طوفان او مصیبت راشي ته ځان وررسې نو والله لا یخزیک الله ابدا، زمارے په خدای قسم کو خدای ته خراب کړي۔ یہ سرٹیفکیٹ اس نے دیا تھا، حالانکہ وہ یہ دوسرا جو میں کہتا ہوں وہ بھی کہہ سکتی تھی، اگر ہماری خواتین ہوتی تو وہ اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے سوشل ورک کی طرف دے دیا۔ اب یہ ہے کہ عورتیں آپ کے لیے کتنا کچھ کرتی ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ عورتیں جو ہے یہ تمہارے لیے محترم ہے، یہ تمہاری گھر کی رونق ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ آپس کی لڑائیوں کی بجائے والصلح خیر، لڑائیاں نہ کریں، آپس میں صلح کر لیں۔ وَإِن طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو فریقوں کے درمیان لڑائی ہو تو آپ ان کے درمیان کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر ایک نے بغاوت کی تو آپ اس کے خلاف سب ایک جتھا بنائیں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، گویا کہ صلح کی طرف انہوں نے ترغیب دی، اور بہت سی لڑائیاں ان کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اوس اور خزرج کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبوت سے پہلے انہوں نے بیسک کریکٹر جو ڈیولپ کیا تھا، نمبر 1 انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے چند قیراتوں پر کیا چرائی ہیں؟ بکریاں۔ بکریاں چرانے کا مطلب یہ ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، دیکھو میں نے محنت کی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ بھی محنت سے جی نہ چرائیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ سید القوم خادمہم، آپ خدمت کریں گے تو آپ سردار بن جائیں گے۔ تو اگر آپ خدمت نہیں کرتے، الخدمت کا پورا سٹرکچر ہے، اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ آپ پیسے دیتے ہیں نہ آپ ٹائم دیتے ہیں۔ تو سید القوم تو خادمہم، آپ خدمت کریں گے، آپ تونسا پہنچیں گے، آپ سوات کے سیلاب زدہ علاقے پہنچیں گے، آپ نوشہرہ پہنچیں گے، آپ سن کے علاقے جو زیر آب آ گئے ہیں وہاں پہنچیں گے، تبھی آپ خدمت کر سکیں گے نا۔ یہ نبوت سے پہلے ان کے کریکٹر تھی۔
اور تیسری بات جو انہوں نے نبوت سے پہلے ڈیولپ کی تھی وہ کیا تھا؟ الامین والصادق جاء الامین. جب ان کی لڑائی ہو گئی کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، تو جب سب سے پہلے جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ آئے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہے، اس وقت اس کو وہ نبوت نہیں ملی تھی، یہ پری نبوت کی سچویشن ہے، تو وہ سب چلائے، سب نے نعرہ لگایا کہ جاء الامین، امانت دار آدمی آ گیا. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا تھا، تو ہم یہاں یہ پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کیریکٹر جو انہوں نے اپنائے تھے ہم خود اپنائے. ہم القاسب و حبیب اللہ محنت سے جی نہیں چرائیں گے، ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، ہم امانت اور صداقت کا ثبوت دیں گے. اور اس کے بعد سوشل ورک کی جو سرٹیفکیٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایشو کیا تھا، اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، وہ رسول اللہ کے لیے کچھ کھانا لا رہی ہے. اتنے میں جبریل آ گئے. جبریل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نوٹ کیا، اس نے آ کر رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول وہ خدیجہ آ رہی ہے، یہ آپ کے پاس جب آ جائے گی نا تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جبریل آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جبریل بھی ان کو سلام کہہ رہا ہے. تو اب اتنی ایسی عورت، ایسی خاتون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فل سپورٹ دیا تھا، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان یہ ہے کہ عورتیں اب ہماری کمزوری آج کی کیا ہے؟ آج کی ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم عورتوں کو پھر گھر سے نکال کر باہر مارکیٹ میں لے جا رہے ہیں. حضور نے مارکیٹ سے گھر پہ لے آیا تھا، ہم دوبارہ مارکیٹ میں ان کو لے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے گھروں میں اب خواتین نہیں ہے، اور جس گھر میں خاتون نہ ہو وہاں برکت نہیں ہوتی. یہ مرد شرط جو خدمت کرتے ہیں نا، یہ ورکرز وغیرہ، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا، کیونکہ خاتون گھر کی برکت ہے اور مرد گھر کی عظمت ہے. اب جب جس گھر میں خاتون نہ ہوتا، غٹ غٹ خلق ٹھیک ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگ، ان کے چٹ نوکر ہوتے ہیں، نوکرانیاں تو نہیں ہوتی، اور عورتیں جو ہے وہ خود افسر ہوتی ہیں، تو وہ ایک ادھر جاتی ہے ایک ادھر جاتا ہے، اور پھر جب آتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے اگر آپ ان کے گھر گئے تو ان کو مرد آپ کو کھانا رکھیں گے، مرد پکائے گا، اور کوئی عورت نظر نہیں آئے گی کہ تمہاری اماں کدھر گئی، وہ جی ڈیوٹی پر چلی گئی ہے، وہ دوسری جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ دوسری جو ہے وہ پائلٹ ہے یا ایئر ہوسٹس ہے. تو جب وہ جہاز چلائے گی، گاڑی چلائے گی، یا تمہاری یہ بسونسری کیا نام ہے ان کا، ہمارے ڈایو میں وہ کیلنڈر ہے، اس پر وہ فخر کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو وہاں سے لا کر، مارکیٹ سے لا کر یہاں رکھ دیا تھا، ہم دوبارہ وہاں اس کو دوبارہ واپس لے جا رہے ہیں. یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات خراب تھے، میں نے آپ کو بتا دیا. اب بھی حالات خراب ہیں. حالات کس طرح خراب ہیں؟ پوری دنیا میں اسرائیل نے پورے مسلمانوں کو قبضہ کیا ہوا ہے، ماں سوائے فلسطین کے. ہم کہتے ہیں نا فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، شورلی ایسا نہیں ہے. فلسطین والے لوگ صرف اسرائیل کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑتے ہیں، ان کی اندر جہاد کا جذبہ ہے، وہ بہادر ہیں، وہ ڈرتے نہیں. باقی سارے عرب اور سارے عجم، سارے مسلمان ان سے ڈرتے ہیں. اور اس لیے وہ کہا تھا غڑون چو، اس کا کیا نام تھا فلسطینی لیڈر جو پھر فوت ہو گیا، ہاں یاسین، شیخ احمد یاسین نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے. میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ پوری دنیا پر اسرائیل کا قبضہ ہے ماں سوائے فلسطین کے. پوری دنیا میں دو مسلمان قومیں بہادر ہیں، ایک فلسطین کے مجاہدین، ایک افغانستان کے مجاہدین. باقی سب سرنڈر ہو چکے ہیں. اور کفر جو ہے وہ دو راستوں سے آتا ہے، ایک بے حیائی سے، کیونکہ شیطان کے دو راستے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا اور دوسرا سود. اور ہمارے پاکستان مملکت خداداد جو 75 سال اس کی زندگی ہے، اس میں سود کو جائز قرار دیا گیا. اور جب کورٹ نے فیصلہ کیا 2 مرتبہ کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے، پاکستانی قانون کے خلاف ہے، متبادل انتظام کرو، تو ہماری آج کل کی حکومت جس میں بدقسمتی سے علماء بھی ہے، وہ دوبارہ اس اپیل پر جا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے لڑنے کے لیے مزید چاہتے ہیں. اللہ معاف کرے. جس جج نے
یہ فیصلہ دیا تھا پچھلے رمضان کے 27 رمضان کو رات کو انہوں نے دیا تھا، جس پر ہم بہت خوش ہوئے تھے، اس جج کو شہید کر دیا گیا۔ تو گویا کہ حالات کتنے خراب ہیں، سود کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ سود ہوگا، سود کی مخالفت نہیں ہوگی، اور بے حیائی کی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور اس کے سینٹ نے متفقہ طور پر لا علمی میں ٹرانسجنڈر کے قانون کو منظور کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، مثلا میں ایک ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، اس ہاسپٹل میں ہمارے 2 وارڈز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں فیمیل وارڈ اور ایک کو کہتے ہیں میل وارڈ۔ اب ٹرانسجنڈر کا قانون یہ ہے کہ وہ ایک مرد اگر چاہے اور نادرا میں جائے اور ان سے کہے کہ جی میں تو عورت ہوں، اس کے بچے بھی ہیں، تو وہ عورت کا کارڈ اس کو دے دے گا، وہ میرے پاس آئے گا ہاسپٹل کہ میں تو عورتوں کی وارڈ میں داخل ہوں گا، تو رات وہ وہاں گزارے گا، تو میرے خواتین اور میرے بہن بیٹیاں جو وہاں پر میں نے ایڈمٹ کی ہے، وہ صبح آ کر کہے گی کہ تم نے تو ہمارے وارڈ میں مرد کو داخل کیا تھا۔ میں جب اسے نکالوں گا تو قانونی طور پر تو وہ عورت ہے۔ اس سے زیادہ ظلم، یہ ظلم انڈیا میں بھی نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی نہیں ہے، یہ تمیز صلاحیت والا واحد جو کلمے کے نام پہ بنایا گیا تھا، اس میں یہ قانون بن گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، ہمارے علماء حضرات اس کے ممبر ہیں، ان سے جب کہا گیا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا، شیخ رشید ہمارے پہلے وزیر داخلہ تھے، کہ اب تک 30,000 لوگوں نے اپنا جنس تبدیل کیا ہے، لڑکے لڑکیاں بن گئی ہے اور لڑکیاں لڑکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، ہم سفر کرتے ہیں ڈایوں میں، تو جب گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں پر باتھ روموں پر لکھا ہوتا ہے کیا، لیڈیز اینڈ جینٹس، تو یہ وہاں لیڈیز میں جائے گا اور یہ ہے مرد۔ اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو حالات اس وقت بھی خراب تھے، حالات آج بھی خراب ہے، لیکن اس خراب حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا تھا، اسی طریقے سے ہم نے بھی کام کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے سیرت کا میسج ہے۔ مثلا انہوں نے پہلے کام کیا تھا، جب اس کو اقرا کی وحی آ گئی، اس میں تبلیغ کا ذکر نہیں تھا، پھر بھی آ کر انہوں نے بات پہلے کس سے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اس کو تسلی دی۔ پھر دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، پھر تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچے تھے، اور جب اللہ نے 3 سال بعد ان سے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو پھر انہوں نے اپنے فیملی کو بلایا اور ان کی دعوت کی۔ جب وہ ناکام ہو گیا تو انہوں نے دوسری دعوت کی، جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، برسر عام آپ کہہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ٹولز استعمال کیے۔ مثلا آج کل ہمارے پاس جو ٹولز ہیں وہ ہے، یہ فیس بک ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ پریس ہے، یہ کتاب ہے، یہ تقریر ہے، یہ تبلیغی وفود ہے، یہ تبلیغی اجتماعات ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ اس وقت اس زمانے میں وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ یا صباحا، تو سب لوگ جمع ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹیکنیک اپنایا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بات پہنچانے کے لیے آپ تمام جائز طریقوں کو اڈاپٹ کر لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن بات آپ پہنچائیں گے۔ یہ جب آپ بات پہنچائیں گے تو آپ کو ری ایکشن ملے گا، کیونکہ جب آپ بات صحیح کہیں گے تو کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہوگا۔ مثلاً آپ پٹھانوں سے کہہ دیں، پتہ نہیں میں غیر پٹھانوں کے بارے میں تو نہیں کہا، کہ آپ بیٹی اور بہن کو جائیداد میں کیا دیں گے، حصہ دیں گے وراثت میں، تو وہ شاید آپ کے جو، اگر آپ امام ہیں تو آپ کو امامت سے نکال دیں گے، اور اگر آپ خطیب ہیں تو آپ سے کہیں کہ یہ ٹاپک ڈسکس نہ کرو، اور اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ یہ وراثت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف نکاح کا اصلاح اس نے کیا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ میں وراثت کی اصلاح کر رہا ہوں۔ وراثت کی بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وراثت کی ٹرانسفر کے 3 طریقے تھے۔ ایک یہ کہ جو آدمی جوان ہے، جو تلوار چلا سکتا ہے، ساری وراثت اس کو ملے گی، اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ تو اس میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور اس کے اگر بہنیں ہیں تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ایک یہ، دوسرا یہ کہ ایک آدمی دوستی کر لے، اس کو ولا کہتے تھے کہ جی میں اور آپ کے درمیان دوستی ہے، میں اگر پہلے مر گیا تو میری ساری زمینیں جائیداد آپ کی ہوگی، اگر آپ پہلے مر گئے تو آپ کی ساری میری ہوگی، اس کی بھی قانونی حیثیت تھی۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی اور کو گود لے لیا، اس کو متبنہ کہتے تھے، اور پھر ساری جائیداد اس کو ٹرانسفر کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب تک وراثت کا آرڈر نہیں آیا تھا تو ایک واقعہ ہو گیا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ جنگ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے، سعد بن ربیعہ نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب شہید ہو گئے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں 2۔ اب جب ان کے چچاؤں کو پتہ چلا تو قانون کے مطابق انہوں نے آ کر ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب خاتون جو تھی وہ ان کی پختوں کو تمنگر اندار وایو، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اردو میں، بابی آپ کہتے ہیں نا، تو بابی جو ہے وہ اپنی دیوروں کے پاس گئی، پلو لیوروں پسے لاڑا، وہ تیوے آپ ہمیں اگر نہیں دیتے، یہ جائیداد آپ نے قانون کے مطابق قبضہ کر لیا، تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ میری بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے نکاح کر دو، تو میرے سر سے یہ بوجھ تو اتر جائے گا، خاون خو میں مر شو، اور بیٹیاں اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اب ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور ہماری بیٹیوں کو کوئی بھی بیاہ نہیں لے گا، کوئی بھی ان کے ساتھ رشتہ نہیں بھیجے گا، کیونکہ یہ تو ان کا باپ نہیں ہے، یتیم لڑکیاں، ان پر کوئی کیا کرتا ہے؟ لیکن ان ظالموں نے اس آفر کو بھی ریجیکٹ کیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اس نے کہا حضور ان کا باپ جہاد میں جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے، جائیداد پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب ان بیٹیوں کے ساتھ میں کیا کروں؟ حضور نے کہا آپ ذرا صبر کریں، اور اس کے بعد آیتیں اترنا شروع ہو گئی، للذکر مثل حظ الانثیین، آپ ایسا کریں جائیداد کی تقسیم ٹرانسفر ہوگی، انہوں نے کہا نصیبا مفروضہ مما کسرا مما قل او کسر، کسی سے جو چیز رہ گئی ہے، یہ نصیب مفروضہ کا مطلب یہ ہے اٹ ول بی آٹومیٹیکلی ٹرانسفرڈ۔ یہ جو ہے نا ہم لیتے ہیں، مثلا میں کسی سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو تب خریدوں گا جب میں آپ سے کہتا کہ اتنی قیمت پر میں نے یہ لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بیچ دیا ہے، اس کو ایجاب اور قبول آپ کہتے ہیں۔ نکاح کی صورت میں بھی وہ کہتی ہے کہ ماں در کڑے ہوا، وہ کہتا ہے ماں قبولہ کڑے ہوا۔ لیکن وراثت کا قانون یہ ہے کہ اس میں قبولیت کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی باپ مر گیا آٹومیٹیکلی ان کو ٹرانسفر ہو گئی، نصیبا مفروضہ، اس میں ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ آرڈر آ گیا، اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ پورا لڑائی جو ہے انہوں نے ختم کر دی، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے ہاں لڑائیاں ہوتی ہے۔ یہ سارے جو آپ اخبار پڑھتے ہیں، اور یہ لڑائیاں اور یہ مختلف قسم کے فسادات اور یہ بہت سے لوگوں کے مرنا اور یہ مختلف قسم کے لوگوں کے آپس میں دشمنیوں کا پیدا ہونا، یہ وراثت کو آپ صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب دعوت دیتے رہے اور مشکلات آتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات پر قابو پایا، اگر ایک راستہ بند ہو گیا تو دوسرا اختیار کیا۔ مثال کے طور پر مکے کے لوگوں سے وہ تبلیغ کرتے رہے، جب وہاں پر بات نہیں بنی اور بہت سختی آئی تو سختی یہاں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا، 3 سال تک وہاں رہے۔ لیکن جب وہاں سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ طائف، اور طائف میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب واپس آئے وہاں پر وہ کیا ہو گئے؟ اب رسول اللہ کے احسانات کو دیکھے، ان کے خون جو ہے وہ کہ جوتوں میں جمع ہو گیا، زخمی ہو گئے، اور زخمی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو آپ دیکھیں، اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وہی قلت حیلتی، یا اللہ میں تم سے شکایت کرتا ہوں کہ میں تو بہت کمزور ہو گیا ہوں، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو کسی انسان کے ساتھ نہیں کرنا تھا۔ لیکن جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو روتے ہیں، تو رسول اللہ کے احسان کو دیکھے کہ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مہمان کی عزت نہیں جانتے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، ان کو آپ تباہ نہ کر لیں۔ یہ بہت بڑا احسان۔ اب جب وہاں سے فارغ ہوئے اور وہ طائف میں بھی کام نہیں چلا تو پھر ان کی نیشنلٹی ختم ہو گئی تھی۔ جب یہ مکے سے نکلے
تو نیشنلٹی ختم ہو گئی، واپس تو جا نہیں سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو ہیڈ تھے ان سے اپیل کی کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جس نے کفر کے باوجود ان کو حفاظت میں لیا تھا اس میں یہ شرط تھی کہ یہ تبلیغ نہیں کرے گا، تو پھر انہوں نے بھی کام نہیں بند کیا۔ میلے ٹیلے جو ہوتے تھے وہاں پر ذوالبجاز کا میلہ یا عید کا جو میلہ ہوتا تھا یا مینا کی جو حج ہوتی تھی وہاں پر آزادی ہوتی تھی کہ سب لوگ وہاں پر تبلیغ کر سکتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا۔ اس میں آپ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ تقریر نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم مجرے میں ملاقات تو کر سکتے ہیں نا، انڈیویجول ملاقات تو کر سکتے ہیں نا۔ دن کو اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو رات کو تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین لگ گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بین لگ گیا تھا، تو جہاں پر بین نہیں تھا وہاں پر انہوں نے اپرچونٹی کو اویل کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حج کے لیے جو لوگ آئے تھے مینا کے مقام پر ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آفر کی کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں، تو چلے گئے وہاں پر۔ مدینہ میں جا کر انہوں نے پہلے کیا کیا تھا، وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کے لیے سب سے پہلے مواخات کا انتظام کیا تھا۔ اس لیے آپ جہاں بھی آپ ہیں آپ مواخات کا انتظام کر لیں، جو ہماری باہمی دوستیاں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا ٹینشن کم ہو۔ ٹینشن اپنے ساتھیوں کا ٹینشن کم کریں گے۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ دفاع کا انتظام، ہمارے اوپر جو حملہ کرے گا، اگر آپ کے اوپر حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر حملہ کیا تو آپ ہمارے ساتھ دیں گے۔ یہ کافروں سے کہہ رہا ہے، منافقوں سے کہہ رہا ہے، اور اس طریقے سے ایک کارڈ ہو گیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہے کہ ہمارا راستہ کوئی روکنا چاہے تو ہم رکیں گے نہیں، ہم آگے جائیں گے، بس نہیں کریں گے، کیونکہ واللہ المستعان، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی دین کی مدد کریں گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب سیرت کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر راستے میں رکاوٹ آ جائے نا تو ہم رکاوٹوں کو دور کریں گے، اس کو ادھر ادھر بہانوں سے بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس چیز پر انہوں نے زیادہ زور دیا تھا وہ تعلیم تھا، تعلیم۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہے۔ ایک کیلکولیشن ہے کہ 99% خلق، ان لوگوں میں سے 100 میں صرف ایک آدمی کو قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہے پاکستان میں۔ قرآن چسوک پوئی گی کنا پسولو کیو کستے 99% لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اب یہ کہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے ہیں ان کی تعداد بتائی گئی 5 کروڑ ہے۔ 5 کروڑ بچوں کو قرآن کون سکھائے گا؟ یہ سٹی اسکولز وغیرہ نہیں سکھاتے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر اتنا زور دیا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا کہ وہاں پڑھائی شروع کر دے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی کتنی ضروری تھی۔ اس کے بعد دوسری مثال، جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور قیدی ہاتھ آئے، تو قیدی کیا تھے؟ مسلمان تو نہیں تھے، کیا تھے؟ کافر نہیں تھے۔ سب کافر قیدیوں سے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ مطلب ہے کہ کافروں سے سیکھتے تھے، تو ہم آپ کی سزا معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن فہو احق بہا حیث وجدہا۔ آپ ٹیچر کو نہ دیکھیں، آپ پڑھائی کو، مضمون کو دیکھیں، جو آپ کو سمجھا سکتا ہے اس سے سمجھ لے اور پھر اپنا کام کر لے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا عبرانی زبان میں، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہو گئے تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے چونکہ وہ عبرانی زبان میں تھی تو رسول اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کچھ چیزیں چھپائی، تو عبداللہ ابن سلام نے اسے کہا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب اگر مولوی صاحب ہے، اس کو اردو آتی ہے، عربی آتی ہے، لیکن اس کو انگلش نہیں آتا، تو انگلش والا آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اس اسمبلی میں یہ جو ٹرانسجنڈر بل منظور ہوا ہے نا، یہ علماء کو ان لوگوں نے انگلش کی وجہ سے دھوکہ دیا ہے۔ یہ صادق حسین ہے غالباً، یہ صادق تھا نا، اس نے جلدی میں اس کو منظور کیا۔ پھر ممبروں نے ایک دوسرے سے کہا یار مولیوں کو تو کچھ نہیں آتا، پتہ چلو جلدی جلدی پاس کرو۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہم سے ہوا ہے۔ قوم لوط والا عمل ہم نے جائز قرار دیا ہے پاکستان میں، پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوگی۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو انگلش نہیں آتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ڈیپوٹ کیا، ہم اس کو ڈیپوٹیشن کہتے ہیں، کہ اس کو ڈیپوٹیشن پر بھیج دو، وہاں پر یہ کورس کر کے جاپان میں یا امریکہ میں واپس آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈیپوٹیشن پر بھیجا،
وہاں عبرانی اس نے سیکھی، وہاں پہ واپس آیا اچھی طرح سیکھ چکا تھا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں انگلش بھی سیکھنا ہے، ہمیں عبرانی بھی سیکھنی ہے، تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے۔ اب صحت کے حوالے سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں گئے، وہاں پر ایک مریض کے عیادت کے لیے پوچھا یہاں کوئی طبیب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں 2 طبیب ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا کویسچن کیا تھا، ان میں سے اچھا کون ہے؟ اب ہم کیا کہیں گے؟ پدی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہم یہی کہیں گے اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلسٹ کو بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگری کو، ٹریننگ کو انکریج کر لے، اسپیشلسٹ لوگوں کو بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا علاج کیا اور وہ علاج کو سمجھ نہیں رہا تھا، ڈگری و سرنوا اسے بار بورڈ لگولے اور دن نے علاج کاؤ فہو ضامن، اس کے سارے نقصانات کا یہ ذمہ دار ہوگا۔ تو اب یہ کہ صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے سارے مسائل ہمارے حل کر دیے تھے۔ مثلا آپ بلدیات کا لے لیں، بلدیات میں انہوں نے یہ بتایا جب آپ گھر بنائیں تو آپ گلیوں کو چوڑا رکھیں۔ برا کنا ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقوں میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے طریقوں میں اللہ کے رسول کے طریقوں میں کامیابی ہے، لیکن میں نے اپنے گلی کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیوار کس کی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب کی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تو تقریریں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے یہ چھوٹے کر دیے ہیں، اس نے پینچے اونچے کیا ہے۔ گلی کو چوڑا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر بناؤ تو گلیوں کو چوڑا رکھو، اتنا چوڑا، گورا دیکھو ڈسٹینس پہ انہوں نے بتایا، اتنا چوڑا کہ جس میں سے 2 باربردار اونٹ گزر سکے۔ آج آپ کیا کہیں گے؟ جس میں 2 سوزوکی گاڑیاں کراس کر سکے۔ اس لیے ہمارے گھر وسیع ہے اور ہمارے گلیاں تنگ ہے، اور زیادہ تر مذہبی لوگوں نے تنگ کیا، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی قانون ہے۔ اس لیے بلدیات میں بھی انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ اب 3 کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اور کرنے تھے، ان میں کیا؟ الذین آمنوا، ایمان پر انہوں نے محنت 13 سال کی تھی، اور ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اور جس معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہاں اسلامی معاشرہ ہوگا، وہاں پر چوری بھی نہیں ہوگی، ڈاکہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کا خوف آ جائے۔ اس لیے آمنو پر انہوں نے زور دیا، اور اللہ کا اتنا خوف انہوں نے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا کہ ماعز بن مالک جیسے صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے رجم کرو۔ حضور کہتے ہیں آپ کو غلط فہمی کیوں ہوئی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی طہرنی یا رسول اللہ، مجھے صاف کر دیجئے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر شرمندہ ہو جاؤں گا، آج کی شرمندگی اس سے اچھی ہے۔ یہ اللہ کا خوف تھا اس کے۔ پھر حضرت نے جب پھر کہا کہ چلو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ قم علی حدا یا رسول اللہ، نیکڈ الفاظ اس نے کہا ہے کہ میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ اتنا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ اس لیے ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو ہماری یہ زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آمنو کے بعد پھر کس دوسرے آیات کا دوسرا حصہ جو ہے یہ سورہ توبہ کا ہے، وَحَاجَرُوا، ہجرت رسول اللہ نے کی، ہم نے بھی ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے انڈیا چلے جائیں، ہجرت ہے من حاجر الخطایا، جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو چلو دیکھ لیتے ہیں، جہاں گناہ ہوگی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے پھر جہاد کیا۔ جہاد یہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں گے، جدوجہد ذہنی طور پر لوگوں کے لیے تربیتی اجتماعات کا پروگرام کریں گے، اور ان تربیتی پروگراموں کے نتیجے میں جو بہت زیادہ آکورڈ لوگ سامنے آ جائیں اور پھر بھی بات نہ مانیں تو پھر ان کے ساتھ تلوار سے جہاد کریں گے۔ ایک ہے تبلیغ، دونوں تیز سے شروع ہوتی ہے، اور دوسرا ہے تلوار۔ تلوار کے بغیر اگر یہ کام ہو جاتا تو تاریخ میں جنگ بدر نہ ہوتی، جنگ احد نہ ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا انا النبی الملحمہ انا النبی المرحمہ، میں رحمت کا بھی نبی ہوں لیکن میں لڑائیوں کا بھی نبی ہوں۔ جنگ بدر میں انہوں نے ایسے ہی اسٹریٹجی اپنائی،
جگہ ایسا منتخب کیا تاکہ دشمن کو پرزد زیادہ پڑے، ساتھیوں کو ایسا ڈسپلن میں رکھا، اللہ سے ساری رات دعائیں مانگی، دونوں کو رکھا۔ 313 نے 70 کو قتل کیا اور 70 کو پکڑ لیا، دولت کتنی لے لی ہوگی۔ اور جنگ احد میں جب کہ ان کی انسٹرکشن کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور جنگ خندق میں انہوں نے نیا ٹیکنیک اپنایا، نیا ٹیکنیک کیا تھا کہ وہاں پر جو صحابی تھا وہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ خندق کودے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، خندق کود لیا، اور خندق کی برکت سے وہ ناٹو افواج جو آئی تھی وہ بھاگ گئی۔ پھر سب سے بڑا دفاعی نظام صلح حدیبیہ کا تھا، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی، انہوں نے سوچا دو مخالفین ہیں، ایک ہے مشرکین قریش اور ایک ہے منافقین مدینہ اور یہود، دونوں سے بیک وقت لڑنا مشکل ہے، اس لیے ایک محاذ پہ صلح کر لیتے ہیں، دوسرے پہ لڑتے ہیں۔ وہاں پر گئے عمرہ کی نیت سے، وہاں پر صلح ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت اس پر ناراض تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا یا عمر یہ تو فتح ہے، فتح کیسے ہے؟ عمر نے کہا، اس نے کہا اللہ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر وہاں سے فارغ ہو گئے، وہاں پر یہ شرط تھی کہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، چلو پیچھے سے تو آرام ہو گیا، آگے سے خیبر ہو گیا، آگے سے یہود کو بگا دیا، آگے سے منافقین کو زیر کر دیا، یہاں سے فارغ ہوئے تو چند دن کے بعد مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو فتح کا اعلان کس سے کرایا؟ وہ کہتے ہیں نا مسجد بنائی، مسجد کے پہلے ہم پیتا کاٹتے ہیں، پھر فوٹوگرافی کرتے ہیں، پھر اخبار میں دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں نہ پیتا کاٹا تھا، نہ اخبار میں دیا تھا، نہ فوٹوگرافی کی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھائے۔ جب ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دے دو، تو اس نے کیا جواب دیا؟ آپ دوسرا اٹھائے۔ کتنا اچھا پیارا جواب ہے، آپ دوسرا اٹھائے، خود کام کیا، مسجد نبی بنا دی۔ اب اعلان کرنا ہے، اعلان اب پاکستان کا اعلان قائد اعظم نے کیا ہوگا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر اناؤنسمنٹ کس سے کرا دیا؟ آپ سوچیں، اب یہ کفار مکہ جو بڑے بڑے اکابر ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اعلان کس سے ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے شخصیات موجود ہیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ کس سے اعلان کرائیں گے؟ حضور خود اعلان کرائیں گے۔ اس نے کس سے کہا؟ بلال سے کہا، جی بلال سے کہا جاؤ اور اذان دے دو۔ جو آدمی آپ کے ساتھ رہے نا ایز اے مخلص ورکر، آپ اس کی اخلاص کو نہ بلائیں۔ سب سے غریب اور سب سے شکل کے لحاظ سے کمزور تو بلال تھے نا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن سب کو اس پر فوقیت دی، اور کفار مکہ کو اتنا غصہ آیا کہ دیکھو انہوں نے یہ الفاظ کہتے ہیں اس کالے کلوٹے کے علاوہ اس کو کوئی نہیں ملا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ سختیوں میں کوششیں کریں، ہمارے ساتھ رہیں، تو حکومت آنے کے بعد، اقتدار آنے کے بعد ہم ان کو نہ بلائیں بلکہ ان کو عزت دیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو پیغامات دیے ہیں اس بارے میں اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ، یہ پیغامات جو آپ کو ملے ہیں آپ ان کو پکڑے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس نے سود کے بارے میں آپ کو پیغام دیا تھا، اور ٹرانسجنڈر کے بارے میں آپ کو پیغام دیا ہے، بے حیائی کے میں اس سے رک جاؤ، اور کیونکہ وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے جو اسے ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو پلاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑے اطمینان سے سنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔